آج ہم ایک ایسی شخصیت کے خیالات میں گہرائی میں جا رہے ہیں جن کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے، مارکس اوریلیس۔ جی، وہ رومی شہنشاہ جنہیں فلسفی بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا غیر معمولی امتزاج ہے نا؟ بالکل، ایک ایسا حکمران جس کے کندھوں پر اتنی بڑی سلطنت کا بوجھ، لیکن جس کی روح ایک مفکر کی تھی۔ ایک ایسا شخص جس نے جنگ کے میدان میں ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر سکون تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اور خوش قسمتی سے ہمارے پاس ان کی ذاتی ڈائری، جسے آج ہم غور و فکر یا میڈیٹیشنز کہتے ہیں، اس کا ایک وہ تعارف اور کچھ اقتباسات موجود ہیں۔ یہ جیرمی کولیر کے ترجمے پر مبنی ہے، جسے ایلس زیمرن نے مزید بہتر بنایا تھا۔ جی ہاں، تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان تحریروں کی روشنی میں اس عظیم شخصیت کو سمجھیں، ان کے فلسفے کو جانیں۔ بالکل، اور یہ دیکھیں کہ مارکس اوریلیس کے یہ خیالات جو انہوں نے تقریباً 2000 سال پہلے لکھے تھے، جی، آج کی اس تیز رفتار اور اکثر الجھی ہوئی زندگی میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ یہ سوال ہی بذات خود بہت دلچسپ ہے۔ افلاطون نے تو کہا تھا کہ فلسفی بادشاہ کا تصور وہ ایک خواب جیسا ہے، حقیقت نہیں۔ صحیح، مگر مارکس اوریلیس اس خواب کی تعبیر نظر آتے ہیں۔ تو آئیے پہلے اس شخصیت کو تھوڑا قریب سے جانتے ہیں۔ کون تھے مارکس اوریلیس؟ اچھا، مارکس اوریلیس 121 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 161 عیسوی میں وہ شہنشاہ بنے۔ وہ اپنے پیشور اینٹونینس پائس کے گود لیے بیٹے تھے۔ اور انہیں اس زمانے کی بہترین تعلیم دی گئی تھی؟ جی بالکل، بیان بازی، شاعری، قانون، سب کچھ سکھایا گیا، لیکن ان کا دل جو تھا وہ فلسفے میں اٹکا ہوا تھا۔ اور ذریعہ بتاتا ہے کہ صرف 11 سال کی عمر میں انہوں نے فلسفیوں کا وہ سادہ طرز زندگی اپنا لیا۔ یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے نا، خاص طور پر ایک مستقبل کے شہنشاہ کے لیے۔ اور انہوں نے اسٹوئسزم کا انتخاب کیا، جو اس دور کے فلسفیانہ مکاتب فکر میں یوں سمجھیں سب سے زیادہ سخت سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، تو یہ اسٹوئسزم کیا ہے؟ یہ کیوں سخت سمجھا جاتا تھا؟ دیکھیے، اسٹوئسزم جسمانی آرام، آسائش، حتیٰ کہ سطحی خوشیوں کو بھی وہ نظر انداز کرنے کا کہتا ہے۔ جی، اور صرف اندرونی نیکی، منطق اور فرض شناسی پر توجہ مرکوز کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو یہ تو ایک شہنشاہ کے لیے عجیب تربیت لگتی ہے، جسے دنیاوی معاملات سے نپٹنا ہے۔ بالکل عجیب۔ بہت سے اسٹوئکس تو سیاست سے دور ہی رہتے تھے، لیکن ظاہر ہے مارکس کے پاس یہ آپشن نہیں تھا، انہیں تو سلطنت چلانی تھی۔ اور ان کا دور حکومت بھی کوئی آسان نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک طرف تو یہ وسیع سلطنت، برطانیہ سے آرمینیا تک، دوسری طرف سرحدوں پر مسلسل جنگیں۔ ہاں، ان کی تحریروں میں بھی ذکر ملتا ہے کوارڈی کے درمیان یا کورننٹم میں۔ جی، یہ جنگی مہمات کی طرف اشارے ہیں۔ پھر طاعون کی وبا پھیلی، قحط سالی ہوئی، اور بغاوت بھی ہوئی، ان کے اپنے ایک جنرل نے، ایویڈیس کیسیس نے۔ ہاں، وہ بغاوت کا واقعہ بھی ان کی شخصیت پر کافی روشنی ڈالتا ہے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ جب کیسیس مارا گیا تو مارکس نے افسوس کیا۔ افسوس؟ باغی کے مارنے پر؟ جی، افسوس اس بات کا کہ انہیں اسے معاف کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ اسے معافی کی عیاشی سے محرومی کہتے تھے۔ واہ! اور انہوں نے بغاوت سے متعلق سارے کاغذات جلوا دیے تاکہ کسی اور کو سزا نہ ملے۔ یہ ایک وہ غیر معمولی رد عمل تھا ایک شہنشاہ کا۔ لیکن ایک پہلو ہے جو تھوڑا تضاد کا احساس دلاتا ہے۔ ان کے دور میں مسیحیوں پر ظلم و ستم کے واقعات بھی ملتے ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، ذریعہ اس کی وضاحت یوں کرتا ہے کہ یہ ظلم بنیادی طور پر سیاسی نوعیت کا تھا، مذہبی کم۔ اچھا، وہ کیسے؟ رومی سلطنت میں شہنشاہ کو ایک طرح سے وہ دیوتا کا درجہ حاصل تھا۔ اس کی وفاداری کا حلف اٹھانا لازمی تھا۔ صحیح۔ اب مسیحی اپنے عقیدے کی وجہ سے شہنشاہ کو خدا ماننے اور اس کی پوجا، بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کرتے تھے۔ اور اس انکار کو ریاست کے خلاف بغاوت سمجھا جاتا تھا؟ بالکل، خاص طور پر اس دور میں ذریعہ کہتا ہے کہ پرانے دیوتاؤں پر لوگوں کا حقیقی یقین کمزور ہو چکا تھا، تو وفاداری کا ظاہری اظہار جیسے یہ رسومات وہ اور بھی اہم ہو گئے تھے۔ تو مسیحیوں کا ان رسومات سے انکار اور ان کی مخالفت
رومیوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ جی، شکوک و شبہات اور کبھی کبھی نفرت کا باعث بنتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود ذریعہ مارکس اوریلیس کو پیگن شہنشاہوں میں سب سے نیک کہتا ہے۔ تو یہ تھے مارکس اوریلیس، ایک پیچیدہ شخصیت، ذمہ داریوں میں گھرے ہوئے لیکن اندر سے ایک فلسفی۔ اب ذرا ان کے فلسفے اسٹوئسزم پر بات کرتے ہیں۔ یہ کیا فلسفہ تھا؟ اچھا، اسٹوئسزم کی بنیاد زینو نامی فلسفی نے ایتھنز میں رکھی تھی، تقریباً 290 قبل مسیح میں۔ یہ بنیادی طور پر ایک عملی اخلاقیات کا فلسفہ ہے۔ عملی اخلاقیات؟ جی، مطلب یہ کائنات کیسے بنی، ان تفصیلات سے زیادہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کو زندگی گزارنی کیسے چاہیے۔ ویسے ان کے کائناتی نظریات بھی تھے، جیسے کائنات کی ابتدا ایک قسم کی بنیادی آگ یا توانائی سے ہوئی، فائری ایتھر جسے کہا گیا ہے۔ بالکل، جو تمام عناصر میں بدل گئیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا ایک منظم بے عیب نظام ہے جسے ایک ذہین ہستی نے بنایا ہے۔ اور یہ ذہین ہستی یا خدا کیا کوئی الگ وجود تھا؟ نہیں، اسٹوئکس کے نزدیک یہ کائناتی عقل یا خدا اسی بنیادی توانائی کی طرح پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، یہ کوئی الگ تھلگ ہستی نہیں ہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ مارکس اوریلیس کی تحریروں میں تو خدا کا تصور اکثر ایک واحد اعلیٰ ہستی جیسا لگتا ہے۔ ہاں، یہ فرق ہے۔ مارکس اوریلیس جیسے بعد کے اسٹوئکس وہ کائنات کی ان پیچیدہ قیاس آرائیوں سے زیادہ اخلاقی تعلیمات پر زور دیتے تھے۔ اچھا، ویسے وہ کائنات کے چکروں پر بھی یقین رکھتے تھے کہ سب کچھ دہرایا جائے گا؟ جی، ابتدائی اسٹوئکس کا یہ خیال تھا کہ کائنات ایک عظیم آگ میں جل کر ختم ہوگی اور پھر بالکل ویسی ہی دوبارہ شروع ہوگی۔ ہر واقعہ، ہر شخص، یہاں تک کہ سقراط اور اس کی بیوی زنتھپے بھی دوبارہ آئیں گے۔ یہ تو کافی عجیب خیال ہے۔ روم کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ؟ وہ روح کو بھی مادی ہی سمجھتے تھے، ایک قسم کی لطیف آگ یا توانائی جو جسم میں پھیلی ہوئی ہے۔ مادی؟ جی، اور اس روح کا جو عقلی حصہ ہے وہ الہی یا کائناتی عقل کی ایک چنگاری ہے۔ یہی چیز انسان کو نہ صرف خدا سے جوڑتی ہے بلکہ دوسرے تمام انسانوں سے بھی۔ اچھا، جیسے مارکس خود لکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ میڈیٹیشنز 2.1 موت کے بعد کیا ہوتا ہے، اس پر کوئی یقینی بات نہیں تھی، لیکن عام خیال تھا کہ روح واپس کائناتی روح میں مل جاتی ہے۔ اور اس فلسفے کی سب سے بنیادی اخلاقی تعلیم کیا تھی؟ سب سے اہم بات نیکی۔ نیکی ہی واحد حقیقی اچھائی ہے، باقی سب کچھ، صحت، دولت، شہرت، یہاں تک کہ زندگی اور موت بھی، وہ یا تو غیر اہم ہے یا ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی ایک حقیقی دانا شخص وہ بیرونی حالت سے بالکل متاثر نہیں ہوتا؟ بیماری، غربت، کچھ بھی؟ ان کے نزدیک بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت ہی اونچا معیار تھا۔ یہ تو واقعی بہت سخت فلسفہ لگتا ہے۔ کیا یہ عملی طور پر ممکن تھا؟ ہاں، ابتدائی اسٹوئسزم واقعی بہت سخت تھا۔ وہ دنیا کو صرف دو حصوں میں دیکھتے تھے، مکمل دانا اور مکمل بے وقوف۔ اور دانا لوگ ان کے خیال میں بہت ہی کم تھے، شاید ہرکیولیز، سقراط، کیٹو دی ینگر، بس گنتی کے چند۔ تو پھر یہ عام لوگوں کے لیے کیسے قابل عمل بنا؟ جب یہ فلسفہ روم پہنچا تو اس میں تھوڑی عملیت پسندی آئی۔ انہوں نے ترجیح دی جانے والی چیزوں کا تصور متعارف کرایا۔ ترجیح دی جانے والی چیزیں؟ جی، جیسے صحت، اچھی ساخت وغیرہ، اور گریز کی جانے والی چیزیں جیسے بیماری یا غربت۔ مطلب یہ چیزیں خود اچھی یا بری نہیں ہے، لیکن اگر انتخاب کرنا ہو تو صحت کو بیماری پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ زیادہ حقیقت پسندانہ لگتا ہے۔ بالکل، انہوں نے کامل دانا کے بجائے اچھے اور نیکی کی طرف مائل انسانوں کو بھی تسلیم کیا۔ اس لیے یہ روم میں کافی مقبول ہوا، خاص طور پر ان لوگوں میں جو سلطنت کے بڑھتے ہوئے اختیارات سے وہ پریشان تھے۔ تو اس پس منظر کے ساتھ اب ہم مارکس اوریلیس کی ذاتی تحریروں، غور و فکر یا میڈیٹیشنز کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ کوئی باقاعدہ کتاب نہیں تھی۔ نہیں، یہ شائع کرانے کے لیے نہیں لکھی گئی تھی۔ یہ ان کی ذاتی ڈائری یا نوٹ بک تھی جو انہوں نے شاید خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر لکھی۔ اور وہ بھی جنگی مہمات کے دوران؟ جی، اس میں اکثر جگہوں کے حوالے ملتے ہیں، جیسے یہ کواؤڈی کے درمیان لکھا گیا یا یہ کورنٹم میں لکھا گیا۔ یہ شاید ان کا اپنے ذہن کو مرکوز رکھنے، اپنے اصولوں کو یاد دلانے کا ایک طریقہ تھا، انتشار میں سکون تلاش کرنے کا۔
تو ان تحریروں میں کون سے اہم موضوعات یا خیالات ہیں جو بار بار آتے ہیں؟ بہت سے ہیں، لیکن کچھ بہت نمایاں ہیں۔ سب سے پہلے تو شکر گزاری۔ شکر گزاری؟ جی، پہلی کتاب تو پوری کی پوری صرف شکر گزاری کے لیے وقف ہے۔ ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ان کی زندگی پر اچھا اثر ڈالا۔ کن لوگوں کا؟ اپنے دادا، والدین، اساتذہ، دوست، حتیٰ کہ خدا کا بھی۔ وہ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کس سے کیا سیکھا۔ مثلاً دادا ویرس سے غصے پر قابو پانا، ماں سے مذہب کا احترام اور دوسروں کی مدد کرنا، استاد رسپیکٹک سے فلسفے کی سنجیدگی، بالکل، سیکسس سے خوش مزاجی اور تحمل، اور اپنے گود لینے والے باپ شہنشاہ اینٹونینس سے محنت، سادگی، تکبر سے بچنا۔ یہ شکر گزاری ان کی پوری سوچ کی بنیاد نظر آتی ہے۔ اور ایک اور چیز جو بہت واضح ہے وہ ہے بھائی چارے اور انسانیت سے محبت کا پیغام۔ ہاں بالکل، یہ سٹوئک فلسفے کا بھی مرکزی خیال ہے۔ مارکس بار بار لکھتے ہیں کہ پوری دنیا ایک ہی شہر یا ریاست کی مانند ہے۔ یعنی ہم سب ایک ہی کمیونٹی کا حصہ ہے؟ جی، اور یہ کہ ہم سب ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جیسے پاؤں، ہاتھ اور آنکھوں کی پلکیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ یہ بہت خوبصورت مثال ہے نا؟ وہ دشمنوں کو بھی معاف کرنے کو کہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ نادانی میں غلطی کر رہے ہیں۔ ان کا زور ہمیشہ مشترکہ بھلائی پر رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بات پورے چھتے کے لیے فائدہ مند نہیں، وہ ایک مکھی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں۔ وہ چیزوں کے عارضی پن پر بھی بہت زور دیتے ہیں، کائنات کی وسعت اور انسان کی چھوٹی حیثیت۔ ہاں، یہ بھی اسٹورزم کا ایک اہم پہلو ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یورپ اور ایشیا کے وسیع براعظم کائنات کے محض کونے ہیں، پورا سمندر پانی کا ایک قطرہ ہے۔ اس سے اپنی پریشانیاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ بالکل، ہر چیز بدل رہی ہے۔ مادہ موم کی طرح ہے جس سے کائنات نئی شکلیں دیتی رہتی ہے۔ موت اور پیدائش یہ سب فطرت کے عمل ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور زندگی مختصر ہے، صرف حال ہمارے پاس ہے۔ جی، ماضی گزر گیا، مستقبل غیر یقینی ہے، تو اس حال کے لمحے کو صحیح طریقے سے گزارنا چاہیے۔ تو اگر بیرونی حالات اور واقعات وہ اتنے اہم نہیں یا ہمارے اختیار سے باہر ہیں، تو پھر اہم کیا ہے؟ ہمارا اندرونی رد عمل۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ اسٹوک فلسفہ اور مارکس کی تحریریں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ اصل چیز ہمارا اندرونی رویہ، ہماری سوچ، ہمارا فیصلہ ہے۔ وہ اسے رہنما اصول یا فیصلہ کرنے کی صلاحیت کہتے ہیں۔ یعنی بیرونی چیزیں خود اچھی یا بری نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ اچھی یا بری تب بنتی ہیں جب ہم ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ مارکس لکھتے ہیں، یہ خیال ترک کر دو کہ تمہیں نقصان پہنچا ہے اور نقصان کا احساس خود بخود ختم ہو جائے گا۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اصل جنگ ہمارے اندر ہے۔ جی، ہمیں اپنی سوچ اور اپنے فیصلوں کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ ان کی تحریروں میں روزمرہ زندگی کے لیے بہت سی عملی نصیحتیں بھی ملتی ہیں، ہے نا؟ بے شمار۔ مثلاً نیکی کر کے بدلے یا شکریہ کی امید نہ رکھو۔ جیسے انگور کی بیل یا شہد کی مکھی؟ بالکل، وہ اپنا کام کرتی ہیں اور مطمئن رہتی ہیں۔ اسی طرح نیکی اور پارسائی کا دکھاوا کرنے سے بچو، تمہارے اعمال خود بولیں گے۔ اور بدلہ لینے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تم خود اس جیسے نہ بنو جس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے۔ یہ بھی خوب ہے۔ اور وہ مشہور نصیحت، صبح اٹھتے ہی خود کو یاد دلاؤ کہ آج تمہیں فضول گو، ناشکرے، مغرور لوگوں سے ملنا پڑ سکتا ہے، لیکن ان پر غصہ نہ کرنا، اپنا فرض ادا کرنا۔ یہ تو آج بھی بہت متعلقہ ہے۔ موت کے بارے میں ان کا رویہ کیسا تھا؟ بہت پرسکون لگتا ہے۔ جی، وہ موت کو زندگی کا ایک فطری حصہ سمجھتے ہیں، بالکل بچپن، جوانی، بڑھاپے کی طرح۔ یہ کائنات کے قوانین کا حصہ ہے۔ عناصر کا واپس اپنے ماخذ میں تحلیل ہو جانا۔ ہاں، وہ زندگی کو ایک ڈرامے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ڈرامہ کتنے ایکٹ کا تھا، اہم یہ ہے کہ تم نے اپنا کردار کیسے نبھایا۔ اور جب ڈرامہ نگار اشارہ کرے تو اداکار کو خوشی سے سٹیج چھوڑ دینا چاہیے، شکایت کیے بغیر۔ ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے وہ ہے برائی کا مسئلہ۔ دنیا میں دکھ، تکلیف کیوں ہے؟ اس بارے میں مارکس کیا کہتے ہیں؟
اسٹوئکس کا عمومی نظریہ یہ تھا کہ مجموعی طور پر کائنات کامل اور اچھی ہے. جو چیزیں ہمیں برائی یا تکلیف لگتی ہیں وہ بھی اس بڑے منصوبے کا حصہ ہیں اور کسی نہ کسی طرح مجموعی بھلائی میں وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں. چاہے ہمیں سمجھ نہ آئے. جی، مارکس اس مسئلے پر بہت زیادہ قیاس آرائیوں میں پڑھنے سے منع کرتے ہیں. وہ عملی مثال دیتے ہیں. اگر کھیرا کڑوا ہے تو اسے پھینک دو، راستے میں کانٹے ہیں تو بچ کر نکل جاؤ. بس یہ مت پوچھو کہ دنیا میں ایسی چیزیں کیوں ہیں. یعنی جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں اس پر زیادہ غور نہ کرو. ہاں، اور ان کا ماننا تھا کہ حقیقی برائی صرف اخلاقی برائی ہے. غلط سوچ، غلط عمل، بیرونی واقعات یا دوسروں کے اعمال ہمیں حقیقی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک ہم خود انہیں نقصان دہ نہ سمجھیں. ان کا دعا کا تصور بھی روایتی نہیں تھا. نہیں، بالکل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگ دیوتاؤں سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں مصیبت سے بچا لیں یا کوئی چیز دے دیں، لیکن بہتر دعا یہ ہے کہ خدا سے مانگو کہ ہمیں اس مصیبت سے بچنے کی خواہش ہی نہ رہے. یا اس چیز کے نہ ملنے کا خوف ختم ہو جائے. بالکل. جیسے یہ دعا کرنے کے بجائے کہ میرا بیٹا نہ مرے، یہ دعا کرو کہ مجھے اس کے مرنے کا خوف نہ ستائے. یعنی دعا کا مقصد باہر کی دنیا بدلنا نہیں بلکہ اپنی اندرونی حالت بدلنا ہے. جی بالکل. یہ تمام خیالات واقعی بہت گہرے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج تقریباً 2000 سال بعد بھی ان کی تحریروں میں اتنی کشش ہے؟ ذریعہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ذریعہ بتاتا ہے کہ مارکس اوریلیس کی اپیل بہت وسیع رہی ہے. مطلب تاریخ میں بہت مختلف سوچ رکھنے والے لوگوں نے انہیں سراہا ہے. جیسے کون؟ ایک طرف کیتھولک چرچ کے کارڈنل باربرینی، دوسری طرف روشنی خیالی کے مفکر مونٹیسکیو. مشہور شاعر میتھیو آرنولڈ نے تو انہیں ان لوگوں کا خاص دوست اور تسلی دینے والا کہا جو ایمان کے بجائے بصیرت سے چلتے ہیں. بصیرت یعنی عقل اور مشاہدہ. جی. ایک اور مفکر رینان نے تو ان کے فلسفے کو مطلق مذہب تک کہہ دیا. یہ وسیع اپیل شاید اس لیے ہے کہ وہ بنیادی انسانی مسائل پر بات کرتے ہیں: دکھ، فرض، موت، تعلقات، اور بہت ہی مخلصانہ اور ذاتی انداز میں. اور اکثر سماجی اور سیاسی تقسیم کا شکار ہیں. ان کی تعلیمات کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ شاید آج ان کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ ہو. جس طرح مارکس میں جنگوں، وباؤں، بغاوتوں کے درمیان اپنے اندرونی سکون کو وہ برقرار رکھنے کی کوشش کی. اسی طرح ان کی تعلیمات ہمیں آج کے شور اور خلفشار میں اپنا ذہنی توازن قائم رکھنے میں مدد دے سکتی ہیں. بالکل. نیکی پر توجہ دینا، جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں انہیں قبول کرنا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور بھائی چارہ رکھنا، اپنے فرائض کو پہچاننا، یہ وہ اصول ہیں جو ہمیں ایک بامانی اور کیا کہتے ہیں باوقار زندگی گزارنے میں مدد دے سکتے ہیں، چاہے بیرونی حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں. جی ہاں. تو خلاصہ یہ ہے کہ مارکس اوریلیس کی دانش جو ان کی ذاتی غور و فکر میں محفوظ ہے، ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک طاقتور شہنشاہ نے فلسفے کو اپنی عملی زندگی کا رہنما بنایا. اور سٹوئسزم کی تعلیمات، خاص طور پر اندرونی سکون، فرض شناسی، فطرت کے ساتھ ہم آہنگی اور انسانی بھائی چارہ، انہیں بیرونی مشکلات کا سامنا کرنے میں مدد دیتی رہیں. ان کی شکر گزاری، تبدیلی کو قبول کرنے کا حوصلہ، اپنی سوچ اور رد عمل پر قابو پانے کی کوشش، اور سب سے بڑھ کر مشترکہ بھلائی کے لیے کام کرنے کا جذبہ، یہ وہ لازوال اسباق ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں. یہ صرف فلسفیانہ باتیں نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک عملی طریقہ ہے. بالکل. اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. ذریعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مارکس اوریلیس نے یہ گہرے غور و فکر اکثر جنگ کے ہنگاموں کے درمیان قلم بند کیے. جی ہاں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ شدید دباؤ اور ذمہ داری کے ان لمحات میں لکھنے کا یہ عمل یہ خود اس اسٹوئک مشق کا ایک لازمی حصہ تھا جسے وہ اپنائے ہوئے تھے؟ مطلب یہ صرف خیالات کو ریکارڈ کرنا نہیں تھا، ہاں، بلکہ یہ فعال طور پر اپنی اندرونی حالت کو سنبھالنے، اپنے اصولوں کو مضبوط کرنے اور اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کا ایک ذریعہ تھا. یہ تعلق واقعی غور طلب ہے.